میرے دوستوں جو قضاء و قدر کے اندر درد ہوتا ہے انسان کو ہو کر کے رہتا ہے. ایک وقت آیا کہ اس ملک کے اوپر انگریزوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کیے. ایک تجارتی قافلہ کی شکل میں آنے والے لوگ اس ملک کی قسمت کے آگے چل کر کے مالک بن گئے. اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ لال قلعے سے کراچی پرچم اتارا گیا اور وہاں یونین جیک لگایا گیا. بہرحال ایک لمبی داستان ہے اس ملک کو انگریزوں نے کیسے مکر و فریب کے جال میں الجھایا اور پھنسایا اور یہاں بسنے والی آبادیوں میں لڑاؤ اور حکومت کروں کا اپنا ارادہ اور منصوبہ کامیاب بنانے کے لیے کیسی کیسی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تدبیریں منصوبے انہوں نے بنائے ہوئے اور اس کا جال ملک کے اندر بچھایا. آخر یہ ملک غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا اور اس کے بعد بہت لمبے عرصے کے بعد یوں تو کہنے کے لیے جنگ آزادی ایک ترکیب اضافی رکھتی ہے، لیکن جب اس کی تہ کے اندر جائیں گے اور داستان پڑھیں گے، تاریخ نگاریں گے تو میرے دوستوں اس میں اس ملک کے باشندوں کو کس قدر اپنی جانوں کا، اپنی طاقت اور توانائی، اپنے سرمایے کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے. اگر ان کا اعداد و شمار کیا جائے تو وقت بہت تنگ ہو جائے. حالات آتے ہیں، اگر ہمارے اندر شاہدگی رہے گی، ہم اپنی نظروں کو کھول کر کے رکھیں گے. اسباب اور تدبیر کی اس دنیا کے اندر میرے دوستوں ان اسباب کو اپنائیں گے جو ترقی کا باعث بنتے ہیں، جو منزلوں کو چھونے کا ہنر سکھاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کریں گے. لیکن جب تساہلی آئے گی، جب کمزوری پیدا ہوگی، جب آپس ہی میں انتشار اور اختلاف ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو کر کے اپنی طاقت اور توانائی کو ختم کر دیں گے تو پھر دوسروں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنا تماشا کر بیٹھتا ہے، وہ کھل کر کے کھیلتا ہے اور اسے کھیلنے کے لیے میرے دوستوں موقع ہم اور آپ فراہم کرتے ہیں. یہی ہوا ہے. انگریزوں نے جہاں ایک طرف انگلستان سے آلات حرب و ضرب منگوائے تھے اور ہندوستان کے لوگوں سے لڑنے کے لیے ٹیم بلائی تھی، وہی ہندوستان کے اندر جو باشندے پائے جاتے تھے مذہب کے نام پر ان کو لڑانا شروع کر دیا. آپس میں جاگیرداروں کے درمیان، نوابوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے جاگیردار کے راجے مہاراجے تھے، ان کے درمیان کے محترم بزرگوں اور دوستوں لڑائی کروائی، ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کی. یہ اختلاف اور یہ انتشار ہمارا انگریزوں کو موقع فراہم کرتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کے انگریزوں نے آہستہ آہستہ اس ملک کے اوپر کہاں سے
سلطان کو شکست سے ہمکنار کرنے کے لیے جنگل کا رخ کیا تھا. ابھی دہلی کی طرف وہ اپنا قدم بڑھانا اس لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ جب تک سلطان ٹیپو ہندوستان کے اندر زندہ ہے تب تک ہمیں کبھی بھی اس ملک کے اندر حکومت کا خواب دیکھنا اور اسے شرمندہ تعمیر کرنا آسان نظر نہیں آتا ہے. اس لیے ہمیں پہلے سلطان ٹیپو سے چل کر کے نمکازمہ ہونا چاہیے. اسے شکست و ریت سے ہمکنار کرنے کے بعد پھر دہلی کے لال قلعے کے اوپر اپنا یونین جیک لہرانے میں ہمارے سامنے تکلیف نہیں ہے. 1799 کے اندر سلطان ٹیپو کو شہید کیا گیا. اسی شیر میسور کا یہ جملہ آج بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تاریخ عظیمت کا ایک روشن باب بن کر کے ابھرتا ہے. لوگ اس کو یاد کرتے اور بتلاتے ہیں. اس شیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اسی کو موت کے بعد اتار دینے کے بعد اس وقت کے انگریز جنرل نے اس کی ناز کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا. ایسا میرے دوستوں سلطان ٹیپو کا روب اور دبدبہ ملک کے تعلق سے وہ مردانہ وار جنگ کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف اس طرح سے اس ملک کے اندر جانا اور پہچانا جاتا تھا کہ دشمن طاقت اس کا نام سن کر کے تھرتھراتی اور کانپتی. بہرحال جو بتاؤ قدر کو منظور تھا وہ ہوا. غداری ہوئی. اپنوں نے ہی سلطان ٹیپو کو شہید کروایا تھا اور اس کی شہادت کے بعد انگریزوں میں یہ تنترا پیدا ہوا کہ صرف 3 سال کا عرصہ 4 سال کا اور 1803 دہلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے حکمران تھے. انگریز نے یہ جا کر کے عہد کر لیا اور اس عہد کو اس حکمران کو تسلیم کرنا پڑا کہ ملک بادشاہ مخلوق اللہ کی. لیکن اب اس دیش پر اس بھارت پر اس ملک پر اور اس وقت ہمارا یہ دیش میرے دوستوں بہت لمبا چوڑا تھا. افغانستان پاکستان بنگلہ دیش برما یہ سب اس ملک کا حصہ تھے. اتنا بڑا یہ ہندوستان اور ہمارا ملک بھارت تھا کہ معاہدہ کر لیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ لیکن اب حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر چلے گی. یہ معاہدہ کر لیا. اسی وقت میرے دوستوں اس روئے زمین کے اگر یہ کہا جائے یا کم از کم ملک بھارت کے سب سے بڑے عالم دین مرد کلندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی علمی وراثت کے امین ایک بوریہ نشین قال اللہ اور قال رسول کی سدائیں مدد کرنے والا ہم کے گروے حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے. میرے دوستوں یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی اس ملک کے لیے دی گئی قربانیاں یاد رکھنی چاہیے. یہ ملک تو غلام ہو چکا تھا اور انگریز کو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے بھی اپنا کام شروع کر دیا تھا کہ ہم اس کو اندلس بنائیں گے. اسپین بنائیں گے. اسپین میں بھی
یہاں رہنا ہے، بس اسی کو اس بیت اور تندرست کے اندر رہنے کی اجازت ہوگی، اور جسے اپنا کلمہ پیارا ہے، جسے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری کرنی ہے اور ان کے احکام پر چلنا ہے، اس کے لیے تندرست کی سرحدیں تنگ ہیں، وہ یہاں سے باہر نکل جائے، اسے تندرست میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان باہر نکال دیے گئے، یا جنہیں رہنا تھا وہ انہیں کے رنگ میں رنگ کر کے عیسائیت کو قبول کر کے ملت کی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ یہاں میرے دوستوں حضرت شاہ عبدالعزیز جیسے اکابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگریزوں کے ساتھ کھٹے کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ یہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے بزرگان دین کو سامنے کے میدان میں میمنہ اور میسرہ سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے بھی دامن شہید جیسا، شہباز جیسا جگر رکھنے والا مرد آہن پیدا کیا تھا۔ یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے متوسلین اور مرید کی ایک بڑی تعداد تھی، جن کے اندر حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید جیسے اکابر بزرگ تھے، جنہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز کے اس خطبے کے بعد انہیں کے حکم سے اس ملک کے گوشے گوشے کا دورہ کیا۔ ہر آبادی، ہر گاؤں، ہر قصبہ اور ہر شہر کے اندر پہنچ کر کے لوگوں کو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطبہ یاد دلایا، اور غلامی کی ذلت کیا ہوتی ہے۔ غلام ہونے کے بعد آدمی اپنی مرضی کا مالک نہیں رہ جاتا ہے، آزاد فضا میں سانس لینے کے باوجود بھی وہ آزادی کا سکون اور لطف محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے آزاد پیدا کیا، لیکن انسانیت کی وہ غلامی کی جو زنجیریں اس کے ذہن و دماغ کے اوپر پڑ جاتی ہیں، بظاہر وہ پیروں میں، بظاہر وہ ہاتھوں میں بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی شکل میں نہیں، لیکن دل اور دماغ کے اوپر جو قبضہ انگریز کا جم چکا ہے، اب اس کی مرضی کے بغیر تو ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ غلامی کی لعنتوں اور ذلتوں سے واقف کریں اور لوگوں کے دلوں کے اندر حریت اور آزادی کی چنگاری روشن کرنے کا کام میرے دوستوں ہر چھوٹی بڑی آبادی میں پہنچ کر کے ہمارے ایک بزرگان دین نے انجام دیا ہے۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جہاں ایک طرف اس ملک کی دھرتی پر، اس روئے زمین پر اپنا بلے استقلال گھڑنے اور اسے استحکام بخشنے کے لیے آلات حرب و ضرب اور فوجیں درآمد کی جا رہی تھی انگریز کی طرف سے، وہیں جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب تو ہم اپنا قدم جما چکے ہیں، تو جانتے ہیں عیسائیت کے مبلغین کو درآمد کیا جائے۔ بڑے بڑے پادری چوہدری اس ملک کے اندر بلائے جانے لگے، اور اس ملک کے اندر پھر ان کی پیشہ دوانیاں کیسی نہیں میرے دوستوں، آپ تاریخ پڑھیے۔ انگریز پادری دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے عیسائیت کی تبلیغ کرتا، اور ظاہر سی بات ہے اپنے مذہب کی عظمت کو بڑھانے کے لیے
ان کے یہاں یہی رواج تھا کہ وہ صرف اپنی مذہب کی عظمتوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے بلکہ مذہب اسلام کے نمائندہ ہم سب کے آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتا تھا، اسلام کو اور مسلمانوں کو گالیاں بکتا تھا، لیکن غلامی کا خوف میرے دوست کو جب گردن میں پڑ جاتا ہے تو ساری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے جذبات سب پڑ جاتے ہیں، مسلمان سر جھکا کر کے سیڑھیاں چڑھ جاتا تھا، اپنے کاموں سے گالیاں سنتا تھا اور نماز پڑھ کر کے واپس اتر جاتا تھا۔ اس میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ انگریز پادری سے سوال کر سکے کہ آخر کیوں تو ہمارے پیغمبر کو مذہب اسلام کو اور مسلمانوں کو گالیاں بکتا ہے۔ ہم تو کسی کے مذہب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، ہم اپنے مذہب کی عظمتوں کا تذکرہ یقیناً کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ شان فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے جس دین پر چلنے کے بعد اللہ کی رضا کا پروانہ نصیب ہو سکتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی مذہب اسلام سے روگردانی کر کے میرے پاس آئے گا تو میری بارگاہ میں اسے کوئی عزت و توقیر ملنے والی نہیں ہے۔ نجات اگر چاہیے، فلاح اگر چاہیے تو دین اسلام کے اندر مضمر ہے، ہم اسلام کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کوئی مائی کلام یہ بتا نہیں سکتا کہ ہم کسی دوسرے کے مذہب پر یا اس کے پیغمبر پر یا اس کے دیوی دیوتاؤں کے اوپر کبھی بھی کوئی بدزبانی کرے، کوئی غلط بیانی کرے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کے بالکل پاری ہیں، ہمیں قرآن ہی نے منع کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کے مذہب کے اوپر تم خاموش نمائی مت کرو، مذہبی دیوی دیوتاؤں کے اوپر تم کبھی بھی غلط جملے مت کسو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو جو لوگ نادان ہیں وہ معبود برحق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رد عمل کے طور پر اپنے بدزبانیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ ہمیں یہ پیغام میرے محترم بزرگوں دوستوں قرآن کریم سناتا ہے۔ بہرحال اس ملک کے اندر اب انگریز پادری آ رہے ہیں اور صرف مسلمانوں ہی تو نہیں، ہندو قریش یعنی جتنی مذہبی اکائیاں اس ملک کے اندر رہتی اور بستی تھی، ہر ایک کے دل اور دماغ میں عیسائیت کو میرے دوستوں کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کی تاریخ دہرانے کی نیت لے کر کے اس ملک کے اندر داخل ہوئے تھے کہ ہمیں اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو عیسائی بنا دینا ہے۔ جب عیسائی بن جائیں گے تو پھر ان کو ہماری حکومت سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں ان کے اس ناپاک منصوبے کو سب سے پہلے امت کے علماء نے محسوس کیا تھا اور اسی بنا پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ رتبہ ثابت کیا۔ آپ کہتے کہ بلا وجہ مفتی صاحب نے جنگ آزادی کے عنوان پر دنیاوی باتیں نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس وطن کو آزاد کرانے میں جو کردار پیش کیا ہے، ایک تو ان کے مذہب نے انہیں یہ سمجھا کر کے رکھا ہے کہ جو تم جس وطن میں رہتے ہو، جس وطن میں رہتے ہو، جس وطن کا کھاتے ہو،
دینا، کسی کا ہاتھ پڑے اس کے ہاتھ کاٹ دینا، کسی کا پیر پڑے اس کے پیر کاٹ دینا۔ تم جس وطن کے اندر رہتے ہو اس وطن سے محبت کرنا یہ تمہارا فرض ہے، فرض منصبی ہے۔ غداری وطن کے ساتھ مذہب کے اعتبار سے ناقابل برداشت ہے، جائز نہیں ہے میرے محترم بزرگوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ دیکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے وطن سے محبت کی ہے۔ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو بار بار نظر اٹھا کر کے مکہ کو دیکھ کر اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے شہر مکہ، دنیا کے تمام شہروں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مکہ آپ کا مولد ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ کا بچپن وہاں گزرا، ان زبان شباب وہاں گزرا۔ غار حرا جو مکے ہی کی کنارے کی ایک پہاڑی ہے، وہیں پر پہلی آیتوں کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کے منصب پر آپ کو اسی سرزمین کے اندر فائز کیا۔ ایک لمبا عرصہ آپ علیہ السلام کا یہاں گزرا تھا۔ وطن کے ساتھ محبت فطری بھی ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کا اظہار فرما کر کے میرے دوستوں اپنے امت کے تمام لوگوں کو گویا ایک پیغام دے دیا کہ تم جس وطن کے اندر رہتے اور بستے ہو اس کے ساتھ محبت کرو، وفاداری کا ثبوت پیش کرو۔ آپ علیہ السلام نے مسئلے کو بالکل مباحث اور مدلل کر دیا اپنے کردار کے۔ پھر جب آپ مدینہ المنورہ کو اپنا وطن بنا لیا تو پھر اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے معاہدے کیے، اس شہر کی برکت کے لیے آپ نے بارگاہ رب العزت کے ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں کی۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میرے دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ جب ہمارے پیغمبر نے وطن سے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے تو ہم تو انہی کی امت ہیں اور انہی کی تحریک کے چاروں گش ہیں۔ ہم تو آپ ہی کی سیرت پر چل کر کے جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں وطن سے پیار اور محبت کیوں نہیں؟ ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت کرو۔ تو وطنی محبت بھی تھی اور دوسری طرف جب یہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ یہ صرف اس روئے زمین پر قبضہ کرنے اور بھارت ہی سے زمین کو ہتھیانے کا ارادہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے دماغوں کے اوپر انگریزیت کا، عیسائیت کا رنگ بھرنا چاہتے ہیں اور پوری انسانیت کو جو یہاں ہندوستان کے اندر رہتی اور بستی ہے وہ کیسے بات کسی بھی مذہبی لڑائی سے اس کا تعلق ہو، سب کو عیسائی بنانے پر کوئی گئی ہے اور اس کا کاروبار یعنی مشنری اسکولوں میں طلبہ کے گورے کاغذ جیسے دلوں کے اوپر عیسائیت کی تبلیغ کا نقش بٹھا کر کے ہو رہا ہے۔ کہیں خدمت کے عنوان پر لوگوں کے یہاں راشن پانی پہنچا کر کے ان کے دل کو متاثر کیا جا رہا ہے اور سب کو ایک طرح سے یہ عیسائیت کے رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کبھی انگریز کے اس ناپاک منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور پھر میدان کے اندر میرے دوستوں اترے تو پھر گزرتے چلے گئے۔ کبھی بالاکوٹ کی پہاڑیوں کے دامن میں سید اسماعیل اور سید احمد شہید کو جان شہادت نوش کرنا پڑا۔ کبھی شانتی کے میدان میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
बीच उम्मत मुस्लिमा के अफराद मैदानों में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए नजर आएंगे। आखिर के 50 सालों में तमाम मजहबी इकाइयों को साथ मिलाया गया और शीशा पिलाई हुई दीवार बन करके अंग्रेजों के सामने जब खड़े हुए तो अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेट करके सात समुद्र पार वापस लौटना पड़ा। सन 1947 15 अगस्त को मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों के आखिर के कोई आधार हमें अपने वतन के ऊपर फख्र है। हमारे बुजुर्गों की देन है। इस मुल्क के अंदर जो दस्तूर बना वो जमहूरियत की बुनियाद पर बना और जमहूरियत के साए में तमाम मजहबी इकाइयों को अपने मजहब की दावत देने, उसकी तबलीग करने, उसकी नशर व इशाअत करने का मौका मिला। अपनी मस्जिदें बनाओ, मंदिर बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, अपने अपने तौर पर जिसकी जो मर्जी है वो इबादत करे। कोई मजहब किसी मजहब से टकराने की कोशिश न करे। हुकूमतें इस टकराव को फरोग करने की जिम्मेदार हुआ करती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ अरसे से फिरका परस्ती बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी मदनिल्लाह आली ये कहा करते हैं कि नफरत की इन तेज हवाओं और नफरत के शोरों को अगर फरोग करना है तो प्यार और मोहब्बत का किरदार लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा। अपना पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हम किसी मजहब को निशाना नहीं बनाते, किसी मजहबी पेशवा को निशाना नहीं बनाते। हम किसी की, मेरे दोस्तों, मुक़द्दस चीज़ को निशाना नहीं बनाते। हम भी यही मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ भी मजहब के ताल्लुक से किसी किस्म की कोई नफरत की बात न की जाए। मुसलमान आज से नहीं, सदियों से इसी मुल्क का बाशिंदा है। ये बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। जितना जंग आजादी में औरों ने किरदार पेश किया है, आप अगर देखेंगे, तारीख बना लेंगे तो मुसलमानों का किरदार जंग आजादी में रहबराना और काबिलाना नजर आएगा। इसलिए हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आज भी हमारा ये अज़्म है कि इस मुल्क की सरहदों पर हम कभी भी आँच नहीं आने देंगे। उसके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा मज़हब हमें यही सिखाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, उसके साथ साथ हमने एक आयत पढ़ी, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम सरबलंद रहना चाहते हो तो कहाँ मिलेगी सरबलंदी? ईमान के ऊपर चलने में, ईमान के तकाज़ों को पूरा करने में। हम मोमिन हैं तो एक मोमिनाना शान के साथ हमें नमाजों का इंतजाम करना है। हमें इस्लामी जिंदगी सीख करके उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं, मोमिन बन करके दिखाओ सरबलंदी और बुलंदी वाली। ये तो तुम्हारा मुकद्दर हम बना देंगे। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन इन यमससकुम कर्हुन फक़द मस्सत कौमन कर्हुन मिस्लुहु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। आज तुम्हें तकलीफ है, कल किसी और को तकलीफ थी। ये तकलीफें आती जाती रहेंगी। तिलकल अय्याम, ये अय्याम हैं, ये शब व रोज हैं, अदलते बदलते रहते हैं। कभी खुशहाली आती है, कभी सूए हाली का शिकार होते हो तो सूए हाली के अंदर सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, पाबंदी के साथ मज़हब की नुमाइंदगी करो। ईमान और ईमान के तकाज़ों के ऊपर चलो।